بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ صرف و نحو میں شائقین عربی کو خوش آمدید۔ آج ہم انشاءاللہ فعل ناقص کی تعلیلات پڑھیں گے۔ کل ہم نے اسی عنوان پہ فعل ماضی کے صیغوں پہ مشق کی تھی اور تعلیلات کی تھیں تینوں ابواب سے۔ آج ہم فعل مضارع، امر اور اسم فاعل اور اسم مفعول پر مشق کریں گے۔ ان سب کے قواعد آپ کے سامنے آج جملوں کی صورت میں عبارت کی شکل میں لکھ دیے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ڈایاگرام سا بنا دیا تھا اور کچھ علامات دے دی تھیں۔ آج جملوں کے سہارے سے قواعد سمجھائے جائیں گے اور ان کو آگے صیغوں پر اپلائی کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کچھ ویورز، دیکھنے والے اسٹوڈنٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں الگ سے وقت دے کر ہمیں یہ علم سکھایا جائے، پڑھایا جائے اور ہم سے سبق سنا جائے اور مشقیں ہماری چیک کی جائیں۔ تو گزارش ہے کہ اس طرح میرے لیے ناممکن ہے، میری صحت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ میں نے اسی چیز کی کمی کو دور کرنے کے لیے یوٹیوب چینل کا سہارا لیا ہے کہ اس پر میں ویڈیو تیار کر کے ڈال دوں اور جو بھی شائقین ہیں اور طلبگار ہیں اس سے سیکھیں۔ ہاں، اگر اس لیکچر کو سن کر کچھ سوالات ہوں، دشواریاں ہوں، مشکلات ہوں، کوئی سوال ہوں تو وہ آپ کریں کمنٹ باکس میں، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ لیکن ہر ایک کو وقت دے کر پڑھانا یہ میرے لیے ناممکن حد تک مشکل ہے، اس لیے میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم آج کا سبق لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے سامنے قوانین تعلیل فعل ناقص ہیں۔ فعل ناقص آپ جانتے ہیں کہ وہ فعل ہے جس کے 3 حرف ہوں اور تیسرا حرف حرف علت ہو، واو یا۔ تو آپ کے سامنے دیکھیں، یہ دعویٰ 3 حرف ہیں اور تیسرا حرف جو ہے وہ حرف علت واو ہے۔ یہاں پہ یا ہے اور یہاں پہ واو ہے۔ اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ جب یہ حرف علت آتا ہے تو اس میں رد و بدل ہوتا ہے، چونکہ یہ بیمار حرف ہے اور یہ اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکتا، یا اس کو سکون کی ضرورت ہوتی ہے یا اس کو مٹ جانے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ بیمار حرف صحیح کا صحیح طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں، کہیں کہیں کام آ جاتا ہے، برقرار رہتا ہے، کہیں خاموش ہو جاتا ہے۔ یہی حالت بیماروں کی اور حرف علت کی ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھو کہ یہ حرف علت بوجھ نہیں اٹھا سکتا، نہ یہ ضمہ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، نہ یہ کسرہ کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ واو یا پر ضمہ دشوار ہوتا ہے، اسے ساکن کر دیا جائے گا، اور واو یا کے نیچے کسرہ یعنی زیر بھی دشوار ہوتی ہے، تو اس کو بھی ماقبل کی طرف منتقل کر کے اس کو دفن کر دیا جائے گا، واو یا کو حذف کر دیا جائے گا۔ پھر واو اگر چوتھی جگہ پر آ جائے، یعنی فعل ماضی میں تو یہ تیسری جگہ پر ہوتی ہے جیسے دعوا، لیکن جب یہ فعل مضارع میں جائے یدعو چوتھی جگہ پہ، تو اس وقت اس واو کو یا میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اور کبھی ایسا ہے کہ اگر یا میں بدل کر پیچھے زبر ہو، ماقبل زبر ہو، تو اس یا پر کھڑی زبر آ جاتی ہے، یعنی الف مقصورہ یا الف آ جاتا ہے۔ حرف علت آخر میں ہو تو جازم کے آنے سے وہ گر جاتا ہے۔ وہ جزم چاہے فعل امر کی وجہ سے آئے، فعل نہی کی وجہ سے آئے، یا حروف جازمہ لم، لما، لی، لا اس کی وجہ سے آئے، یا حرف شرط کی وجہ سے آئے، کوئی بھی فعل کو جزم دینے والا عامل آ جائے تو آخر میں اگر حرف علت ہو وہ گر جاتا ہے۔ اگر آخر میں حرف علت پر تنوین ہے، ضمہ، اور وہ دشوار ہوگا تو یقیناً وہ تنوین بھی ختم ہو جائے گی۔ جب تنوین ختم ہوگی تو یہ دونوں حرف ساکن ہو جائیں گے، یا واو، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا۔ تو یہ یہاں اجتماع ساکنین کیسے آتا ہے یہ ہم آگے انشاءاللہ اس کو واضح کریں گے۔ اس کے عوض میں پھر
تنوین آ جاتی ہے حذف ہونے کے عوض میں۔ اب جہاں تک پہلے اصول کا تعلق ہے تو یہ تدعو، ترمیو، ترضو، ان تینوں صیغوں میں دیکھیں یہی اصول کار فرما ہے کہ واو پر ضمہ ثقیل تو اس کو ساکن کر دیا، ضمہ ہٹا دیا، تو یہ تدعو سے تدعو رہ گیا، واو برقرار ہے لیکن ساکن ہو گیا ہے۔ ترمیو کے اندر بھی دیکھیں یا پر ضمہ ثقیل ہے تو اس کو ضمہ کو سکون میں بدل دیا، جزم میں، تو ترمی آ گیا، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی جازم نہیں آیا، کوئی جزم دینے والا عامل نہیں آیا، لیکن یہ اصول ہے کہ حرف علت پر جو حرکت دشوار ہوتی ہے تو اس کو سکون میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ترضو میں بھی آپ دیکھیں واو پر ضمہ ثقیل ہے تو یہ واو یا میں تبدیل ہوا، پھر جب دیکھا کہ اس یا سے پہلے زبر بھی ہے تو اس زبر کے موافق اس یا کی آواز کو چھوٹے الف میں تبدیل کر دیا گیا، الف مکسورہ کی صورت میں لکھ دیا گیا، یوں سمجھیں کہ یہ یا الف بن گیا ہے، ترضو سے ترضا بن جائے گا۔ تو یہ یہاں پہ دو اصول ہمارے آ گئے، نمبر 1، اور جو الف میں تبدیل ہو گیا یہ نمبر 4۔ اس کے اندر اصول نمبر 4 کار فرما ہے، 4۔ یہ جو میں نے دائرے لگائے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کے اندر جو ترقیم کی ہے، نمبرنگ کی ہے، تو وہ یہ ان قواعد کی نمبرنگ ہے۔ اگر آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، سیو کر لیں، تو ان نمبروں کے ذریعے بھی آپ تعلیل کو جان لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں دیکھیں تثنیہ کے صیغے میں تدعوان، واو اپنے حالت پہ رہا ہے، اگر الف نون تثنیہ کا لگ گیا، اس کے اندر یہاں کوئی تعلیل نہیں ہوئی ہے۔ ترمیان کے اندر بھی کوئی تعلیل نہیں ہے، اور ترضوان کے اندر تعلیل ہو گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واو یا میں بدل گیا ہے۔ اس میں یہ فارمولہ لگا ہے کہ یہ چوتھی جگہ پہ ہے تو اس کو ہم نے یا میں بدل دیا ہے، یہاں بدلنا چاہیے تھا تو یہاں اس لیے نہیں بدلا کہ پیچھے ضمہ آ گیا ہے، اگر فتح ہوتا تو شاید تبدیل ہو جاتا، جیسے یہاں پہ واو سے پہلے فتح ہے، ما قبل مفتوح ہے۔ تو تثنیہ کے اندر ناصر ینصر باب میں ناقص واوی کے اندر تبدیلی نہیں ہوئی، تو اسی طرح سارے تثنیہ کے صیغے، ایک مضارع کی گردان میں 4 صیغے تثنیہ کے ہوتے ہیں، ان سب کا یہی حال ہے۔ دیکھیے میں نے فعل مضارع کی گردان کے وہی صیغے لکھے ہیں جو نمائندگی پوری گردان کی کرتے ہیں۔ تدعو، یدعو، ادعو، ندعو، تدعو، یہ 5 طرح اسی وزن پہ آتا ہے تو میں نے ایک بار لکھ دیا ہے۔ تدعوان 4 دفعہ اس وزن پر آتا ہے، یفعلان کے وزن پر، تو میں نے ایک بار لکھ دیا ہے۔ تدعون 2 دفعہ آتا ہے تو میں نے ایک بار لکھا، تدعوین ایک ہی بار آتا ہے، تدعون 2 بار آتا ہے، تو جو ایک سے زیادہ بار آتا ہے اس کی میں نے صرف ایک شکل لکھ لی ہے، باقی کو اس پر قیاس کر دیا جائے، کیونکہ ایک کی تعلیل اگر ہوئی ہے تو باقیوں کی بھی ایسے ہی ہوگی۔ تدعون میں دیکھیں واو پر ضمہ دشوار ہے، اس واو کو ہم نے ساکن کیا تو یہ واو ساکن ہو گیا، یہ بھی ساکن ہو گیا، تو 2 ساکن ایک جگہ جمع ہوئے تو ہم نے ایک ساکن کو گرا دیا، تو اس کے اندر یہ قاعدہ نمبر 2 آ گیا ہے کہ التقاء ساکنین کے بعد ایک واو حذف ہو جاتا ہے، ظاہر یہ وہی واو ہے جو لام کلمہ کی جگہ ہے، فعل ناقص کا اہم رکن ہے۔ تدعوین، اب دیکھیں تدعوون میں بھی یہی حال، ترمیون میں بھی آپ دیکھیں یہاں پر ضمہ دشوار ہے حرف علت پہ، اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اس ضمہ کو ہم پیچھے منتقل کر دیں گے میم پر، یہ یا ساکن ہو جائے گی، اب یا اور واو 2 ساکن جمع ہو جائیں گے تو ایک ساکن گر جائے گا، ظاہر ہے یہ جو دوسرا واو ہے یہ تو جمع کی علامت ہے، اس کو ہم نہیں گرائیں گے، یہ تو جمع مذکر کی علامت ہے، اگر اس کو گرا دیا تو پھر صیغے کی جو حالت باقی نہ رہے گی، وہ صیغے کی پہچان نہیں ہو سکے گی، اس لیے اس واو کو بہرحال رکھا جائے گا، پہلے ساکن کو جس کو کیا گیا ہے اس کو گرا دیا جائے گا، تو یہ ترمونہ بن گیا، یہی حال ترضونہ کے اندر ہے۔ اب یہاں سوال ہے کہ اگر ہم اس واو کو ساکن اور پیچھے فتح ہے تو واو ساکن ما قبل مفتوح واو کو الف کرنا چاہیے،
تو بھئی یہاں نہیں کریں گے، میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ واو جمع کی علامت ہے، اس جمع کی علامت کو ہم برقرار رکھنے پر مجبور ہیں۔ تدعوین میں تیسرا اصول ہے کہ واو یا اگر مکسور ہو تو اس پر کسرہ دشوار ہوتا ہے، تو یہ جو کسرہ ہے یہ ماقبل کو دے دیا جاتا ہے۔ واو کا کسرہ ماقبل عین کو دیا اور اس کا ضمہ اپنا ختم ہو گیا۔ اب یہ واو ساکن یا ساکن، واو ساکن کو گرا دیں گے تو پیچھے تدعینہ رہ جائے گا۔ تو پھر اس یا کو کیوں نہیں گرایا؟ تو یہ ایک تو اس کے زیر کے موافق ہے، نمبر دو واو کو ہم برقرار نہیں رکھ سکتے تھے چونکہ وہ لام کلمہ میں گرے گا۔ یہ یا تو واحد مؤنث حاضر کی نشانی ہے، اگر نشانی گئی تو یہ صیغہ ہی گیا، اس لیے اس کو ہم نہیں گرائیں گے۔ ترمیین میں دیکھیں یہ یا پر ضمت دشوار ہے تو اس یا کو ساکن کر دیں گے، پیچھے زیر اس کے پاس پہلے ہی موجود ہے ماقبل کے پاس، تو یہ دو ساکن جمع ہوئی، ایک ساکن گر گیا تو ترمینہ بن گیا۔ ایسے ہی ترضوینہ میں وہ تدعوینہ والا عمل ہوگا، اس پہ بھی قاعدہ نمبر 3 ہی لاگو ہو رہا ہے، یعنی واو یا یہاں پر کسرہ دشوار ہوتا ہے، اس کو ہم پیچھے منتقل کر کے ساکن کر دیتے ہیں اور دو ساکنوں کی وجہ سے یہ گر جاتا ہے۔ تدعونہ میں دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی تعلیل نہیں ہوئی، یہ اپنی اصل شکل پہ ہے، وہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تم سب دعوت دیتی ہو، یدعونہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ ترمینہ بھی اپنی حالت پہ برقرار ہے، یہ تضربنا کے وزن پر ترمینا یا ترمین پڑھیں گے، اور یہ تسمعنا کے وزن پر ترضونا آ گیا۔ تو یہاں دیکھیں واو کو ہم نے یا میں تبدیل کر دیا، اس میں کون سا اصول آیا ہے کہ اس کو تو الف میں تبدیل ہونا چاہیے تھا، تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو واو ہے یہ کلمہ میں جب ماضی میں تھا تو تیسرے نمبر پہ تھا، جب اس میں اضافہ کیا علامت مضارع کا یہ چوتھے نمبر پہ چلا گیا ہے۔ اب جو واو چوتھے نمبر پہ ہو، یہ دیکھیں قاعدہ نمبر 5، واو چوتھی جگہ آئے اور متحرک ہو تو وہ یا میں تبدیل ہو جائے گا، اس لیے یہاں پہ ابدال ہو رہا ہے، واو یا میں کنورٹ ہو گیا، ترضینہ بن گیا۔ یہ ہے فعل مضارع معروف پر قواعد کا اجرا۔ فعل مضارع مجہول میں دیکھیے تدعو، یہاں بھی کہتے ہیں کہ واو چوتھی جگہ پہ ہے، اس کو یا میں بدلیں گے تو یا میں بدل گیا۔ اب اس یا سے پہلے زبر بھی ہے تو اس کو ماقبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیں گے، الف بنا دیں گے۔ یہاں قاعدہ نمبر 4 یہ لاگو ہو رہا ہے۔ اور یہاں بھی دیکھیں ترمایوں میں بھی وہی اصول ہے، یا پر ضمہ ثقیل ہے اور چوتھی جگہ پہ ہے۔ اب یہ یا گرے گا تو نہیں چونکہ واو تو نہیں ہے، یا تو برقرار رہا ہے، البتہ اس یا کو ماقبل حرکت فتح کے مطابق الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو ما بن گیا، یا لکھی رہے گی، پڑھی نہیں جائے گی، پڑھی جائے گی الف۔ ترضبو میں بھی آپ دیکھیں واو پر ضمہ ثقیل ہے تو اس کو چوتھی جگہ پہ ہونے کی وجہ سے یا میں بدلا اور ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے الف میں تبدیل کر دیا۔ قاعدہ نمبر 4 یہاں بھی اپلائی ہو رہا ہے۔ تثنیہ میں تدعوان، چوتھی جگہ پہ واو ہونے کی بنا پہ اس کو بھی یا میں تبدیل کر دیا، تدعیان بن گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ واو متحرک ماقبل مفتوح واو کو الف کر دیا اور پھر الف کو گرا دیا، تدعان بن گیا۔ تو میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ اس کو یہ قانون کیوں نہیں دیا گیا، اس یا کو کیوں باقی رکھا گیا ہے۔ تو اس کا جواب بھی میرے ذہن میں آ گیا، قاعدہ زبان کا محتاج ہے، زبان قواعد کی محتاج نہیں ہے۔ ترمیان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ پہلے ہی یا تھا، اور ترضوان میں وہی تدعوان والا عمل ہوا، واو کو چوتھی جگہ ہونے کی بنا پہ یا میں تبدیل کر دیا تو یہ ترضیان بن گیا۔ یہ ہے تثنیہ حاضر کا صیغہ، غائب کا بھی ایسا ہوگا، مذکر و مؤنث سب تثنیہ کے ساتھ یہی عمل ہوگا۔ تدعون تھا اصل میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اس میں دیکھیں کہ واو چوتھی جگہ پہ ہونے کی بنا پر ساکن ہو گیا، اس پر ضمہ دشوار ہے تو ضمہ اس کا ختم کیا، یہ ساکن ہوا۔ اب اس واو کو بھی گرا دیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے تو یہ بن گیا تدعون۔ اب اس میں یہ فتح برقرار رہے گا کیونکہ فعل مجہول میں عین کلمہ مفتوح ہوا کرتا ہے، یہ اس کی خصوصیت ہے، اور یہی حال ترمیون کے اندر بھی ہوا ہے، یا پر ضمہ ثقیل ہے، اس کو ساکن کر دیا اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے
پھر یا گر گئی اور یہ تربون بن گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف میں بدلا اور الف بھی ساکن وہ بھی ساکن، اس میں الف کو گرا دیا۔ ترزبون میں بھی یہی عمل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ تدعوینا، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تو دعوت دیتی ہے۔ واو پہ کسرہ دشوار ہے، یہاں دیکھیں واو ہو یا یا ہو اس کے نیچے کسرہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے واو کو کیا کرتے ہیں، اس کے کو وہ ما قبل کو دے دیتے ہیں۔ اب یہ کسرہ ما قبل کو جانا چاہیے تھا لیکن یہاں نہیں جائے گا، کیونکہ ہمیں یہاں پہ فتح چاہیے مجہول کی خصوصیت کی بنا پہ، اس لیے ہم یہاں پہ جو قانون لاگو کریں گے وہ یہ موزون ہے کہ واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف میں بدلا اور الف اور یا یہ ساکن ہے، الف کو گرا دیا تو تدعینا بن گیا۔ یہی یہاں بھی ہے، ترمعینہ سے ترمعینہ، اور یہاں ہے ترزوینہ سے ترزینہ۔ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، یہ بھی واو یا میں تبدیل ہو گیا، اس پہ بھی وہی اصول ہے جس میں واو یا میں بدل جاتی ہے، تو یہ واو یا میں تبدیل ہو گئی ہے چوتھی جگہ ہونے کی بنا پہ، اور یہاں پہلے ہی اس کے پاس یا تھی، یہ واو بھی یا میں تبدیل ہو جائے گی کلمہ میں چوتھی جگہ آنے کی بنا پر، جبکہ یہ ماضی میں تیسری جگہ پر تھا۔ تو حضرات یہ اس کی افعال کی ہو گئی۔ اب یہ فعل امر میں دیکھیں کہ اصل میں تھا ادعب، تو ادعب جب ہم نے دیکھا کہ آخر میں حرف علت آ جائے تو اگر امر کی وجہ سے اس کو ساکن کریں گے، اگر یہ حرف صحیح ہوتا تو ساکن ہو جاتا، حرف علت ہو تو یہ گر جاتا ہے، وہ یہاں سے یا گر گئی، یہاں سے وہ گر گیا، تو ادعو ارمی ارضی باقی رہ گیا۔ داعن اصل میں داعون تھا، داعون اس میں فاعل بلانے والا، تو یہ وہ جو ہے نا وہ یا میں بدلا ما قبل کسرہ ہونے کی وجہ سے، تو داعیون۔ اب داعیون میں اس پھر یا کو گرا دیتے ہیں اور اس کے عوض میں تنوین دے دیتے ہیں، تو یہ داعن بن گیا، یا کنارے پہ ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے۔ رامن رامیون سے رامن، راضیون سے رازن بن گیا، اور اس کی جمع داعون آ جاتی ہے۔ مدعون اصل میں کیا تھا، مدعون تھا، مدعون مفعول کے وزن پر، تو اس میں واو کو اگلی واو میں مدغم کر دیا ہے، اس لیے یہ بن گیا مدعون، اوپر شد آ گئی، مدعون کی آگے پھر گردان کر سکتے ہیں، مدعون، مدعوان، مدعوون، مدعوتن، مدعوتان، مدعواتن، اس طرح داعن کی بھی گردان کر سکیں۔ جب یہ تثنیہ بنائیں گے تو داعیان داعیون بن جائے گا، داعیتن داعیتان داعیاتن، اس طرح اس کی گردان ہم کر لیں گے۔ حضرات یہ فعل ناقص کی تعلیل، اس کے قواعد، اس کا اجراء، اس کی مشق، یہ سب کچھ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل قرآنی الفاظ سے مزید اس کی مشق کر کے اس فعل ناقص کے چیپٹر کو ہم بند کریں گے اور آگے لفیف کا سبق شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہفتہ اقسام کو ہم مکمل کریں گے، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے خاصیات ابواب کو بھی لیں گے، پھر ہمارے مفردات کی بحث مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مرکبات کی طرف بڑھیں گے، یعنی نحو کی طرف، دو کلمات کو جوڑنا، جملہ بنانا، مرکب ناقص مفید بنانا، اس کی طرف انشاءاللہ ہم جب بڑھیں گے تو پھر آپ حقیقی معنوں میں فائدہ محسوس کریں گے کہ آپ خود بھی عربی جملے بنا سکیں گے اور اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کر پائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔